ہمارے حضور کا یا صحاباؤں کا اس زمانے میں، جسے سمجھ کر ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں کہ اسلام میں کس طرح سے محبت اور امن کا پیغام دیا گیا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ اسلام آنے سے پہلے عربوں کی جو حالت تھی قبل اسلام کا جو معاشرہ تھا، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک ہسٹوریکل ریولوشن ہے کہ اسلام نے پہلے ایک سوسائٹی کو متمدن کیا، سویلائز کیا، ویل کلچرڈ کیا، پھر اس کے بعد ایک ریاست بنائی جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس ریاست مدینہ میں جو بقائے باہم پیسفل کو ایگزسٹنس کا اسلام نے شاندار نمونہ قائم کیا ہے، وہ قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، فرسٹ ایور ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے پہلا تاریخی دستور، منشور، حقوق انسانی کا منشور اور امن و انصاف اور عدل و انصاف کا منشور، جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، دا کووننٹ آف مدینہ۔ اور میثاق مدینہ کا جو پہلا کلوز ہے وہ یہ ہے، نحن امت واحدہ، وی آر ون نیشن۔ اب آپ دیکھیے میثاق مدینہ کس کے لیے لکھا گیا ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لکھا گیا۔ میثاق مدینہ مدینے کے تمام قبائل کے لیے، جس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، پیگنز بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کسی دھرم کو جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو جوز، کرسچنز، مسلمز، یہود و نصارہ، مسلمان، ان سب کو ملا کر کے ایک قوم بنائی گئی، ایک نیشن بنایا گیا جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، جو دنیا کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور اس کے اندر جو کلوزز ہیں، 57 کلوزز، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ سب ہے کہ اگر کسی بھی قبیلے نے، کسی بھی باہری خارجی قبیلے نے کسی مدینے کے قبیلے پہ حملہ کیا، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، تو مسلمان سب مل کر کے ان کی حفاظت کریں گے۔ مدینے کی ریاست انہیں پروٹیکشن دے گی۔ مدینے کی ریاست میں غیر مسلم اقلیات کو پروٹیکشن دینے کی بات کی گئی۔ تو یہ واقعہ ایک بہت تاریخی واقعہ ہے کہ میثاق مدینہ نے کس طریقے سے غیر مسلم اقلیتوں کے لیے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں پروٹیکشن دیا ہے۔ بالکل، دیکھیے